الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما تہجد وتر ہم نے پڑھے، تعداد پڑھی، کتنے ہونے چاہیے؟ آج ہے قیام اللیل، رات کی نماز۔ قیام اللیل یا نماز تراویح یا تہجد، نام بدل بدل کے لیکن نماز ایک۔ پہلے پڑھ لیتے ہیں وہ تراویح بن جاتی ہے، رات کو پڑھتے ہیں وہ قیام اللیل اور تہجد بن جاتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، آپ کی نماز 11 رکھتے ہوا، 8 تراویح اور 3 وتر۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک مسئلہ اور، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو تراویح ادا نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں، یا پھر جو روزے رکھتا نہیں، بیمار ہے یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہے، اس کو تراویح کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں نظریہ غلط ہے۔ تراویح اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ تراویح ادا کرے۔ من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرے رات کا نیکی کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا لیکن نماز تراویح وہ ادا کرے گا، نماز تراویح کا اپنا ایک اجر ہے، اور جو نماز تراویح ادا نہیں کرتا اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ نماز تراویح اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ادا کرتے، 8 تراویح اور 3 وتر۔ اس کے بارے میں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین متفق ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 8 رکعتیں ہی ادا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک رمضان میں آپ نے تراویح کی جماعت کروائی، ایک رات کروائی،
پھر دوسری رات کروائی، پھر تیسری رات کروائی۔ جب چوتھی رات آئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین انتظار میں ہیں، آپ نکلیں گے۔ صبح ہوئی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ آئے نہیں۔ فرمایا اس لیے نہیں آیا، انی خشیت، مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت یہ رات کی نماز بھی تمہارے اوپر فرض کر دے، اس لیے نہیں نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھائی، صرف اس ڈر سے ہٹ گئے کہ کہیں میری امت پہ یہ فرض نہ ہو جائے، میری امت کے لیے یہ مشقت ہو، تکلیف ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت یہی فکر ہوا کرتا کہ میری امت پہ کوئی مشقت نہ آئے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے اور صحابہ بھی اس بات پہ متفق۔ بخاری کی دوسری روایت ہے کہ صحابی ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرتے، گھروں میں بھی جب پڑھتے 8 رکھتے، بیس رکھتے۔ اس کے بارے میں علماء محدثین ان کے اقوال اور جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کہ عمر فاروق نے جب امام بنایا تو کہا کہ 20 رکعتیں ادا کرو، اس کے بارے میں محدثین علماء احناف کے، شافعی کے، ان کا کیا نظریہ، وہ 20 رکعت کو کیا کہتے ہیں اور 11 رکعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے وہ ایسے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے پہلے 2 سال یہی طریقہ رہا، 8 رکھتے۔ رسول اللہ کے دور میں بس آپ نے 3 راتیں جماعت کروائی، اس کے بعد نہیں۔ ابو بکر نے ویسے ہی رکھا، جماعت نہیں ہوئی۔ عمر فاروق کے پہلے 2 سال جماعت نہیں ہوئی۔ 2 سال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے جماعت کروایا۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، اچھا کام ہے۔ وہاں جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ امام کو منتخب کیا، وہاں رکعات کا ذکر نہیں ہے کہ 20 رکھتے یا 8 رکھتے، وہاں امام مقرر کر دیا گیا۔ اسی منہج پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو 3 راتیں نماز پڑھائی تراویح کی، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز سے پڑھتے ہیں، وہاں رکعات کا تعین نہیں ہے۔ جو روایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ عمر فاروق کے دور میں 20 رکعتیں تراویح پڑھائی گئی، اس کے بارے میں علماء کا کیا موقف ہے یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ صحابہ اکرام، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت
وہ اس بات کی شاہد ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان ہے یا غیر رمضان ہے 11 رکعتیں ادا کیا کرتے۔ جماعت یہ تراویح کی ہو سکتی ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس ڈر سے ختم کی کہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ عمر فاروق نے اس وجہ سے شروع کروائی کہ اب وہ جو فرض ہونے کا خدشہ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر سے ختم کروائی کہ فرض ہو جائے گی۔ عمر فاروق نے اس خوشی سے اس وجہ سے شروع کروا دی کہ اب کون سا فرض ہونے کا خدشہ ہے۔ اعتراض ہوا ان کے ساتھ بھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اس وجہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، یہ نعم البدع، یہ ایک اچھا کہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سلسلے میں جو تراویحوں کا سلسلہ ہے اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، رسول اللہ کی سنت کو اپنا کر ہی اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔